السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اہلا وسہلا ومرحبا۔ پرسنل ڈیولپمنٹ ٹپس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں۔ اب ہم کچھ ہفتوں سے امپلیمنٹ کرنا سیکھ رہے ہیں کہ کیسے کیسے ہم اس کو جو ہم نے مواد اکٹھا کیا تھا اس کو ہم اپلائی کریں۔ تو ابھی پچھلے کچھ ہفتوں سے ہم لسٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو شیئر کی جا رہی ہے۔ اس دفعہ بھی آپ لوگوں کو لسٹ شیئر کی گئی ہے اور یہ ہے سونے کے آداب سے ریلیٹڈ۔ آپ لوگوں نے یہ والے آداب پڑھنے ہیں اور پھر میں وہی بات کہوں گی کہ آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، جائزہ لینا ہے کہ کون کون سی سنتیں آپ کی زندگی میں زندہ ہیں اور کون کون سی سنتیں آپ کی زندگی میں ابھی فوت ہوئی ہوئی ہیں، یا مطلب آپ بھولے ہوئے ہیں یا پھر آپ جانتے نہیں ہیں یا پھر آپ غافل ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں آپ لوگوں نے دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پہلے آپ ریڈ آؤٹ کریں گے، پھر باقاعدہ آپ ٹارگیٹ سیٹ کریں گے اور پھر اپنی ٹو ڈو لسٹ میں ان کو ایڈ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کی عادت بن سکے اور جو ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم اللہ کی رضا کے ساتھ وہ زندگی گزاریں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے ہم بڑھتے ہیں سورۃ البقرہ۔ پہلے ہم تلاوت سنیں گے آیت نمبر 74 سے 91 تک کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون
وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. آگے بڑھتے ہیں. آج کی آیات ہیں ہماری آیت نمبر 92 سے 103 تک. اب ہم وہی ہسٹری پڑھ رہے ہیں بنی اسرائیل کی ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ
اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ 7 واضح نشانیوں کے، ثم اتخذتم العجل، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعدہ، بعد اس کے، وانتم ظالمون، اور تھے تم ظالم، یعنی ہو تم ظالم۔ یہاں اللہ تعالیٰ وہی ہسٹری دہرا رہے ہیں اور ان کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یاد کرو کہ البتہ تحقیق آیت ہے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ تمہارے پاس آئے، پھر تم نے کیا کرا، بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تھے تم یعنی ہو تم ظالم۔ اور ظالم کیوں کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ان کی شرک کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کیا کرا، جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے اور پھر وہاں سے وہ تورات لے کر آئے، ان کے لیے ہدایت کا سامان لے کر آئے، تو انہوں نے کیا کرا، ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، ٹھیک ہے، اور پھر کیا ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب لیا ہم نے پختہ عہد تم سے اور بلند کیا ہم نے اوپر تمہارے طور کو، ٹھیک ہے، وہی دیکھ رہے ہیں آپ، ریپیٹڈ آیات ہیں جو ہم نے بھی پیچھے پڑھی ہیں، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ اور مزید ایکسپلین کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی جو تفسیر ہوتی ہے، ایک تو قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہی کی جاتی ہے اور دوسری قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان سے پختہ عہد لیا، اور پختہ کیا عہد لیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ ایمان لانے کا وعدہ لیا ان سے اور تورات پر عمل کرنے کا وعدہ لیا کہ تم لوگ جو ہے تورات پر عمل کرو گے، اور کیا کہا اللہ پاک نے، خذوا ما آتیناکم بقوۃ واسمعوا، اور پکڑو جو دیا ہم نے تمہیں ساتھ قوت کے اور سنو، یعنی تورات کو پکڑو قوت کے ساتھ، یعنی قوت کے ساتھ لٹرلی مراد نہیں ہے کہ آپ بک کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں، بلکہ کیا ہے، دین پر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، ٹھیک ہے، کنسسٹنسی کے ساتھ آپ عمل کرو، واسمعوا، سنو، یا پھر سنو عمل کرو اور جواب بھی دو کہ تم نے سنا۔ انہوں نے کیا کہا، قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا کہ سنا ہم نے، وعصینا، اور نافرمانی کی ہم نے، یعنی انہوں نے عمل سے یہ شو کیا کہ انہوں نے نافرمانی کی، ٹھیک ہے، یعنی عمل سے انہوں نے نافرمانی کی اور لٹرلی بس انہوں نے کہہ دیا کہ ہم نے سنا ہے، ٹھیک ہے، وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ نافرمانی انہوں نے کیوں کی، کیا وجہ بنی، کیونکہ اور وہ پلا دیے گئے اپنے دلوں میں بچڑے کی محبت بوجہ اپنے کفر کے، یعنی بچڑے کی محبت جو تھی ان کے دلوں میں سیراب کی ہوئی تھی، پیے ہوئے تھے، کیونکہ یہ بنی فرعون کے کافی ٹائم تک یہ غلام بنے رہے تھے، تو کیا ہوا، اس کی وجہ سے بچڑے کی محبت تعظیم ان کے دل میں بیٹھ گئی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو گائے کا حکم بھی دیا تھا ذبح کرنے کا، اسی وجہ سے کیونکہ ان لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی محبت تھی۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ ایمانکم، کہہ دیجیے کتنا برا ہے جو حکم دیتا ہے تمہیں جس کا تمہارا ایمان، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مؤمن، یعنی اگر تم دعوے دار ہو کہ تم ایمان والے ہو تو اپنے ایمان کا جائزہ تو لو، کتنا برا تمہارا ایمان ہے کہ وہ تم سے یہ کہتا ہے۔ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کی وجہ سے ہم اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں تو وہ کیا ہے، وہ اجل ہے ہمارا، ٹھیک ہے، یعنی وہ معبود ہے ہمارا جس سے ہم بہت زیادہ محبت کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے ذریعے ہم بہت سی چیزوں کا انالائسس بھی کر سکتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ نمبر ایک، آج کل جو ہمارا فتنہ بنا ہوا ہے وہ ہمارا فون بنا ہوا ہے، اگر فون سے محبت ہمیں اتنی زیادہ ہو گئی ہے یا ٹائم اسپینڈ ہم اتنا زیادہ کرنے لگے ہیں یا ہم اس کی وجہ سے نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں اور اپنے دین پر فوکس نہیں کر رہے ہیں، اپنے ٹارگٹس کو ہم چھوڑے ہوئے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ آپ کا کیا ہے، یہ اجل ہے، یہ آپ کا کیا ہے، یہ معبود ہے۔ کیا معبود ہے؟ کیونکہ یہ آپ کے دل میں اس کی محبت ڈلی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا اجل فائنڈ کرنا ہے کہ وہ کون سا اجل ہے یا وہ کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو رہے ہیں، اور حالانکہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، لیکن ہم دیکھیں کہ پھر ہمارا ایمان جو ہے کہاں پر کھڑا ہے، ہمارے ایمان کا لیول کیا ہے، تو اپنا اجل ہم نے فائنڈ کرنا ہے، اور کسی بھی خاص چیز کی محبت جو اللہ سے دور کر دے وہ دراصل کیا ہے، ہمارے لیے فتنہ ہے۔ ان کے لیے یہ فتنہ ہی تو بنا تھا، کیونکہ یہ کیا کر رہے تھے، بہت زیادہ محبت کر رہے تھے، گائے کی ان کے اندر تعظیم موجود تھی گائے کی، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسی ایریے سے ان کو آزمایا۔ تو یاد رکھیں جس چیز کی محبت ہمارے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ پھر ٹیسٹ بھی جو ہے اس کے ہی ذریعے لیتے ہیں، آزماتے بھی پھر اسی کے ذریعے ہیں۔ تو اس آیات کے ذریعے کرنے کا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنا اجل فائنڈ کرنا ہے، اور انسان کو جب حق نظر آئے تو قبول کر لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے ان کو حق دکھا، اتنی بڑی نشانیاں دکھی، طور کو اللہ تعالیٰ نے ان کو پر بلند کیا، اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سمعنا وعصینا، حالانکہ انہوں نے کیا کہنا چاہیے تھا، سمعنا واطعنا، کہ اللہ تعالیٰ جی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یعنی فوراً عمل پیرا ہو جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کہا، سمعنا وعصینا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس چیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔
پھر ہے قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، قل کہہ دیجیے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا پاس اللہ کے خاص مخصوص علاوہ لوگوں کے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو تم تمنا کرو موت کی اگر تم ہو سچے. ٹھیک ہے، یعنی ان کا جو دعوت تھا اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر تم یہ سوچتے ہو کہ جنت جو ہے تمہارے لیے ہے، اللہ لوگوں کو چھوڑ کے تمہیں ہی جنت میں بھیجیں گے، تو تم کیا کرو، کیونکہ ان کا آخرت سے ریلیٹڈ عقیدہ خراب تھا جیسے کہ ہم پچھلی آیت میں دیکھتے آئے ہیں. تو یہیں پر اللہ پاک ان کو کہہ رہے ہیں کہ سولوشن دے رہے ہیں اللہ پاک کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، جو تم بات کہہ رہے ہو تم سچے ہو، آخرت کی طلب تمہارے اندر سچی ہے، تو تم کیا کرو، تم موت کی تمنا کرو. اور موت کی تمنا کیوں کرو؟ کیونکہ جنت میں اور تمہارے درمیان جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے وہ موت ہی ہے. اگر تم مر جاؤ گے تم جنت میں چلے جاؤ گے اگر تم سچے ہو. پھر آگے اللہ پاک خود ہی بتائے دے رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی بوجہ اس کے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالم لوگوں کو. ٹھیک ہے، ظالموں کو. یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اپنے اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے آگے بھیجا ہے، یہ جانتے تھے نا، سب چیز تو واضح تھی نا ان کے سامنے، تورات میں سب کچھ لکھا ہوا تھا اور اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، سب کچھ جانتے تھے. تبھی اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کیا کی ہوئی ہے، کیا اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں، اس لیے یہ کیا کریں گے، ہرگز بھی نہیں تمنا کریں گے. اور اللہ تعالیٰ ان ظالم لوگوں کو خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے انہیں سب سے زیادہ حریص لوگوں میں زندگی پر، اور ان سے بھی جنہوں نے شرک کیا. یود احدہم لو یعمر الف سنہ، چاہتا ہے ہر ایک ان کا کاش وہ عمر دیا جائے 1000 سال. وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ نہیں وہ عمر کا ملنا بچانے والا ہے اسے عذاب سے اگرچہ وہ عمر دیا جائے. واللہ بصیر بما يعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اسے جو وہ عمل کرتے ہیں. یعنی ان کا بتا رہے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا عقیدہ ہے، یہ لوگوں کیا حریص ہے، یہ کیا چاہتے ہیں، یہ دنیا کی لذتوں سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں. تو یہ کیا حریص ہے یہ لوگ، اور ومن الذین اشرکوا، اور جنہوں نے شرک کیا، کس چیز کی حیرت سے، کہ ان میں سے ہر ایک کو 1000 سال کی زندگی دی جائے. ٹھیک ہے، ہر ایک کو 1000 یہ والی عمر دی جائے. اللہ بتا رہے ہیں کہ لیکن یہ جو ان کو اگر اتنی عمر دے بھی دی جائے، اگر ان کو 1000 سال دیے بھی جائیں، لیکن یہ عمر کا اتنا سال دیے جانا عذاب سے نہیں بچ سکیں گے. جو ان کو عذاب ملنا ہے، عذاب کیوں ملنا ہے؟ کیونکہ عقیدہ خراب تھا، ایمان نہیں لا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو یہ جو ان کو اتنے سال دیے جانا، اتنے سال زندہ رکھنا، ان کو عذاب سے نہیں بچا سکتا. جب بھی مریں گے تو ان کو عذاب جو ہے ضرور ہی ملے گا. ٹھیک ہے، وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، حالانکہ نہیں وہ بچانے والا ہے اسے عذاب سے اگرچہ وہ عمر دیا جائے. ٹھیک ہے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ جو ہے خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں ان کی نیتیں بھی جانتے ہیں اور ان کے اعمال بھی جانتے ہیں، ظاہری بھی اور باطنی بھی. تو طویل زندگی جو ہے انسان کو عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھے. اگر ہم سوچیں کہ ہم لمبا جی لیں گے تو ہم عذاب سے بچیں گے، نہیں. ہاں، ہم یہ ضرور سوچ سکتے ہیں پازیٹیو کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ ہمیں لمبی زندگی دیں گے تو ہم نیک اعمال کریں گے، یا ہم اللہ تعالیٰ یہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے اتنی ترقی کرنی ہے، دین کو اتنا فائدہ اٹھانا ہے، تو آپ ہمیں لمبی زندگی دے، اور وہ اچھی بھی ہے. لیکن ہم یہ نہیں سوچ سکتے کہ لمبی زندگی دینے کی وجہ سے ہم جو ہے عذاب سے بچ جائیں. پھر ہے قل من کان عدوا لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن اللہ، کہہ دیجئے جو ہے دشمن جبرائیل کا تو بے شک وہ اس نے نازل کیا اسے آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے. مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشری للمؤمنین، تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مومن لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی ایمان والوں کے لیے. یہاں پر ان کی ایک بات بتائی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر روشنی ڈال رہے ہیں. ان کا کیا کہنا تھا کہ کہتے تھے کہ ہم جبرائیل علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں. کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ایک تو وجہ یہی تھی کہ پچھلے جو قوموں پر عذاب آیا تو جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، ان کی وجہ سے آیا، یہ کہتے تھے. اور دوسرا کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن جو اتر رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو جبرائیل علیہ السلام ہی اتار رہے ہیں. مطلب ان کا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ادھر کیوں لے کر جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن کو کیوں نازل کر رہے ہیں. تب اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی تردید کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ قل من کان عدوا لجبریل، کہ کہہ دیجیے جو ہے دشمن جبرائیل کا،
فَإِنَّهُ نَزَّلَ تو بے شک اس نے نازل کیا آپ کے دل پر اللہ کے اذن سے، ٹھیک ہے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کچھ اپنی مرضی سے نہیں کرتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام جو ہے اللہ کے حکم کے اکارڈنگ کام کر رہے ہیں. اللہ ان سے کہہ رہا ہے کہ آپ وہاں عذاب نازل فرمائیں تو وہ معاملات کر رہے ہیں. اللہ نے ہی ان کو کام دیا کہ وہ قرآن کے نازل کریں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اتاریں، تب تو وہ کام کر رہے ہیں، یعنی وہ اللہ کے اذن سے کام کر رہے ہیں. اور قرآن کیا ہے؟ تصدیق کرنے والا ہے اس کی جو اس سے پہلے ہے، یعنی اپڈیٹڈ بک ہے. اور اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے. اور کیا ہے اس میں؟ خوشخبری ہے. کس کے لیے؟ ایمان والوں کے لیے، یعنی مؤمنین کے لیے. تو ہم نے کیا دیکھا یہاں پر؟ قرآن جو ہے ہدایت کا ذریعہ ہے. اور ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ قرآن پڑھ کر خوشی ہونی چاہیے. یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں قرآن پڑھ کر کیا خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ ایک تو ہدایت ملتی ہے، دوسرا وبشرا، خوشخبری کا باعث ہے. یعنی جو قرآن کو پڑھتے ہیں تو انہیں واقعی خوشخبری ملتی ہے، نہیں ملتی، یعنی وہ خوش ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. ہم نے جائزہ لینا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کی کیفیت کیسی ہوتی ہے. کیا ہم اس کو ایک صرف سر پر سے اتارنے والا بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایک ذمہ داری سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہاں اللہ پاک نے کہا ہے پڑھو یار، پڑھ لیتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، ٹھیک ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہے اس کو پڑھ رہے ہیں. یا پھر واقعی آپ کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک تبدیلی سی آپ کو محسوس ہوتی ہے، ایک خوشخبری کی لہر آپ کے سینے پہ دوڑ رہی ہوتی ہے، یا آپ کو ایک چینجنگ سی فیل ہو رہی ہوتی ہے، آپ کو قرآن سمجھ آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے اس بات کا جائزہ لینا ہے. اور یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فوکس کرا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے آپ کے دل پر اتارا گیا، آپ کے قلب مبارک پر اتارا گیا. اور قلب کس کا سمبل ہے؟ ایک قلب ہے سیریسنس ہونے کا. یعنی جو انسان سیریس ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے جو چیز ہمارے دل کے اوپر لگ جاتی ہے، چھو جاتی ہے، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ہمیں جنون سوار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم نے بھی اس چیز کا دعویٰ کرنا ہے، یعنی ہم نے اس چیز کا جائزہ لینا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو ہم دعویٰ کرتے ہیں قرآن کی محبت کرنے کا، کہ قرآن کو ہم بہت محبت کرتے ہیں، بہت پسند کرتے ہیں، تو ہم نے جائزہ لینا ہے کہ کیا قرآن کی محبت واقعی ہمارے سینے میں اتری ہوئی ہے، کیا ہمیں بے چینی فیل ہوتی ہے. اس چیز کا ہمیں ضرور جائزہ لینا ہے. من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال، اور جو کوئی ہے دشمن اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا، اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، ٹھیک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یعنی جو کوئی اللہ سے نفرت کرے یا بغض کرے یا اس کی عبادت نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، دشمن ہے، اور فرشتوں کا یا رسولوں کا یا جبرائیل کا اور میکائیل کا. میکائیل کا کیوں ذکر ہے؟ کیونکہ جبرائیل علیہ السلام کا بھی کام کیا تھا؟ نازل کرنے کا، وہی نازل ہوتی تھی، قرآن نازل کرنے کا. اور میکائیل علیہ السلام کا کیا کام ہے؟ بارش نازل کرنا، ٹھیک ہے، اس لیے ان کا بھی ذکر آیا. تو فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ کون ہے؟ اللہ بھی دشمن ہے کافروں کا. یعنی جو ان فرشتوں کو نہیں مانتا تو اللہ بھی جو ہے ان کا دشمن بن جاتا ہے. جو ان کو دشمن رکھتا ہے، ان سے بغض رکھتا ہے، ان کا انکار کرتا ہے، ان سے نفرت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر ان کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ یہ معزز فرشتے اللہ کے محبوب ہیں، تو ان سے دشمنی ہم نے نہیں رکھنی ہے، ان سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ محبت کرنا ہے، ٹھیک ہے. آگے آتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف آپ کے آیات واضح. وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں کفر کرتے ان کا مگر جو فاسق ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف جو ہے احکامات نازل فرمائے، قرآن نازل فرمائے واضح، ٹھیک ہے، کلیئر ایک دم، کوئی شک شبہ نہیں، بہت آسان، بہت کلیئر. اور اس کا جو کفر کرتے ہیں، جو اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں، وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ فاسق ہوتے ہیں. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا اور جب کبھی انہوں نے عہد کیا، کوئی بھی عہد پھینک دیا اسے ایک گروہ نے ان میں سے، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان کے نہیں وہ ایمان لاتے. یہاں پر ایک چیز بتائی جا رہی ہے کہ جب بھی ان سے عہد کیا گیا، یعنی ان سے عہد کیا لیا گیا تھا کہ آپ تو رات کو سیکھیں، سکھائیں، آگے بھیجیں، ایمان لائیں، اور اپنے نبی کا جو ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں اور بتائیں لوگوں کو، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کی کتاب میں موجود تھا، یہ چھپائے ہوئے تھے، اس پہ کیا تھا؟ ایمان لے کر آئے. ان سے عہد لیا گیا تھا، ان کی کتاب میں موجود تھا کہ جو اب نبی آئیں گے تو اس کے آگے آپ کیا کریں گے؟ ان کو آپ ایمان لائیں گے، ان کو مانیں گے. تو انہوں نے کیا کرا؟ انہوں نے پھینک دیا، یعنی اس کو مانا نہیں، پورا نہیں کرا. فریقٌ منہم، ان میں سے ایک گروہ نے، اور بلکہ کون ہے وہ؟ بلکہ وہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. گویا کہ عہد کس سے لنک کرتی ہے؟ ایمان سے لنک کرتی ہے. یعنی جو عہد پورا کرتا ہے اس کا ایمان رہتا ہے، جو عہد نہیں پورا کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان کو خراب کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے کیا ہے کہ عہد خواہ اللہ سے ہو یا پھر بندے سے ہو، اس کو پورا کرنا ضروری ہے.
تو ہم نے اس بات کا بھی انالائسس کرنا ہے کہ کہاں کہاں ہم نے عہد کیے تھے اور کون سے عہد ہم نے پورے کیے ہیں اور کون سے عہد ہم نے بھول بھی گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کو ہم نے یاد کرنا ہے اور پھر پورا کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور جو ہم نے نہیں پورے کیے ہیں تو اللہ سے اس کے آگے بھی توبہ بھی کرنی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آ گیا ان کے پاس ایک رسول اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والا ہے اس کے جو پاس ہیں ان کے، نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو پھینک دیا ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، اور اللہ کی کتاب کو پیچھے اپنے پشتوں کے گویا کہ وہ علم رکھتے، ٹھیک ہے؟ یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور بک لے کر آ گئے تو انہوں نے کیا کرا، انہوں نے جو دیے گئے کتاب یعنی اہل کتاب نے کیا کیا، انہوں نے پھینک دیا۔ لٹرلی پھینکنا مراد نہیں، یعنی انہوں نے قرآن کو قبول نہیں کیا، اس کے اوپر ایمان نہیں لائے، اور کیا کرا، کتاب اللہ وراء ظہورہم، اس کو ٹوٹلی اگنور کیا، یعنی ایسے بن گئے جیسے یہ علم ہی نہیں رکھتے، ایسے بن گئے جیسے انہیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کون ہوتے ہیں، کتاب کیا ہوتی ہے، یعنی ایسے بن گئے، حالانکہ انہیں سب کچھ پتہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام آئے، تورات انجیل آئی، کہ اہل کتاب لوگ تھے یہ، انہیں سب پتہ تھا کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پروسیس ہوتا ہے کہ نبی آتے ہیں، پھر وہ گائیڈ کرتے ہیں، ایک طریقہ یہ اللہ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے۔ تو یہ کیسے بن گئے کہ جیسے یہ علم ہی نہیں رکھتے، کچھ جانتے ہی نہیں ہیں کہ کتاب کیا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے بالکل ٹوٹلی اگنور کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے، ہم نے بھی اس چیز کا جائزہ لینا ہے۔ یہ بہت ہلا دینے والی آیت ہے، کیونکہ ہم بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے ہیں، یعنی اہل قرآن کہتے ہیں، تو ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا معاملہ ہے، کون سے ایسے حکم ہیں قرآن میں جو ہم ان کے ساتھ روگردانی پیش کرتے ہیں، یعنی ان کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں، یا پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت ٹف ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی آسان فرمایا، اور جو احکامات اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی تو وہ انسانوں کے عمل کرنے کے لیے ہی فرمائی، اور ایسا ڈیزائن کیا کہ جو انسان اس کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، یعنی آسان ہے، وہ مشکل نہیں ہے، اگر ہم اللہ کی ہیلپ لیں اور پختہ ارادہ کریں تو ہم عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے بھی یہ چیز دیکھنا ہے، کہیں ہم تو ایسے نہیں بن جاتے ہیں کہ ہمیں جیسے کچھ نہیں معلوم۔ پھر آگے وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی اس کی جو پڑھتے تھے شیاطین بادشاہت پر سلیمان کی۔ یہاں پر پھر سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آ رہا ہے، یعنی جھلک آ رہی ہے، اور دوسرا ان کے ایک اور جو ان کا فعل تھا اس کو بتایا جا رہا ہے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، اور نہیں کفر کیا تھا سلیمان علیہ السلام نے، لیکن شیاطین نے کفر کیا اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، ٹھیک ہے؟ یعنی انہوں نے کتاب کو جو پیچھے چھوڑا، کتاب کو جو اگنور کیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کیا کرا، یہ شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جادو سیکھنے میں لگ گئے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر لیکن اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کی برات پیش کر رہے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ٹھیک ہے؟ سلیمان علیہ السلام نے جادو نہیں سکھایا، کفر کس نے کیا؟ کفر کیا شیطان نے، اور وہ اس نے ہی سکھایا جادو۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا گیا تھا اوپر دو فرشتوں کے بابل میں، ہاروت اور ماروت کے، یعنی ایک شہر کا نام ہے بابل، وہاں پر کیا ہوا، ہاروت اور ماروت دو فرشتے اتارے گئے، ٹھیک ہے؟ وہی بات آ گئی کہ جہاں محبت ہماری آ جاتی ہے، جس چیز کی ہم محبت زیادہ کر لیتے ہیں، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ان سے بڑھ کر ہم جب محبت کرنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک پھر کیا کرتے ہیں، اللہ پاک پھر اسی کے ذریعے ہمیں آزماتے ہیں۔ ابھی کیا کر رہے تھے، جادو میں ملوث ہو رہے تھے، جادو کو سیکھنے کا ان کے اندر ٹرینڈ بڑھ رہا تھا، بہت شوق تھا ان کو، تب اللہ پاک نے بھی کیا کرا، اسی کے ذریعے ان کو جو ہے آزمایا۔ پھر دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے کسی ایک کو، یہاں تک کہ وہ دونوں کہہ دیتے بے شک ہم تو ایک فتنہ ہیں، پس نہ تم کفر کرو، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ دونوں فرشتے تھے اور وہ دونوں کہہ دیا کرتے تھے، سکھانے سے پہلے ہی کلیئر کر دیتے تھے کہ ہم دونوں کون ہیں، ہم دونوں تم لوگوں کے لیے فتنہ ہیں، تم پلیز یہ کفر مت کرو، یہ کام کیا ہے، یہ کفر کا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پہلے ہی کلیئر کر دیتے۔ آپ کہیں گے اچھا غلط کام ہے تو پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے کیوں کرا رہے ہیں؟ فرشتے جو کام کر رہے ہیں وہ اللہ کے اذن سے کر رہے ہیں، اور یہ ان لوگوں کا ٹیسٹ تھا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے پچھلے بھی ان کے ٹیسٹ پڑھے ہیں، گائے کا انسیڈنٹ لے لیں یا سبت کا واقعہ لے لیں یا ان کے درمیان مرڈر کا واقعہ ہوا، جتنے بھی ان کے ساتھ انسیڈنٹ ہوئے تو ایسے ہی ایک یہ فتنہ تھا ان کے لیے اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن وہ فرشتے کیا کرتے،
سکھانے سے پہلے ہی کلیئر کر دیتے کہ ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں، تو پلیز کفر مت کرو. فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَالزَّوْجِ، بس وہ سیکھتے تھے ان دونوں سے جو وہ جدائی ڈالتے تھے ساتھ اس کے درمیان مرد اور اس کی بیوی کے. یعنی ان سے وہ کون سا والا جادو سیکھتے؟ ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جھگڑا کرنے والا جادو سیکھتے. یعنی بدترین جادو ہے جس میں ہسبینڈ اور وائف کے درمیان جدائی ڈالی جائے، یہ وہ والا جادو سیکھتے. وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں تھے وہ ضرر پہنچانے والے ساتھ اس کے کسی ایک کو مگر اللہ کے اذن سے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی یعنی وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے اگر اللہ کا اذن نہیں ہو، تو کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے جو نقصان دیتا تھا انہیں اور نہ ان کو وہ فائدہ نہیں دیتا تھا. یعنی نقصان کا یعنی جو جادو ہے گویا اللہ کے اذن سے ہی کسی کے اوپر اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی جادو برحق ہے، نظر برحق ہے، لیکن اگر اللہ کا اذن ہوگا کسی بندے کو آزمائش میں ڈالنے کے لیے تبھی جادو کا اثر ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا. اور اللہ پاک یہاں پہ کلیئر کر دے رہے ہیں کہ جادو میں جو ہے نقصان زیادہ ہے، فائدہ کم ہے. اور نقصان کیا زیادہ ہے کہ جب جو کوئی انسان جادو سیکھتا ہے تو ایمان اس کا چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے البتہ جس نے خریدا اسے نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. یہ بات بھی ان کو کلیئر تھی کہ اگر وہ جادو سیکھیں گے تو ان کے لیے آخرت میں کوئی ٹھکانہ نہیں بچے گا. کیوں نہیں بچے گا؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب انہوں نے جادو سیکھا تو ان کا ایمان چلا گیا، اس وجہ سے پھر کوئی ان کو وعدہ نہیں ہے آخرت میں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ کتنا برا ہے جو انہوں نے بیچ ڈالا بدلے اس کی اپنی جانوں کو. یعنی انہوں نے کیا کرا؟ آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے جادو کو ترجیح دی. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ ہوتے وہ جانتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش ان کو اس بات کا شعوری طور پر علم ہوتا. علم تھا لیکن شعوری طور پر علم ہوتا. کاش وہ اس بات کے اوپر ایمان رکھتے، کاش ان کا ایمان جو ہے نیکی کی طرف ترغیب دلاتا، اور کاش وہ جو تھے اپنے ایمان کو کمزور نہیں کرتے، اور کاش کہ وہ جانتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک وہ یعنی بنی اسرائیل جو ہے ایمان لاتے، یعنی یہ کام کرنے کی بجائے یہ کام کرتے، ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، البتہ وہ ثواب پاتے اللہ کے پاس سے بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش ہوتے وہ جانتے. پھر اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ کاش وہ ہوتے جانتے. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمیں ہدایت ملی ہوئی ہے اور ہماری فیملی میں اگر کسی کو ہدایت نہیں ملی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کاش اس بندے کو ہدایت مل جائے. ہم کیوں کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سکون ملا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری پل پل ہیلپ کرتے ہیں، اللہ سے تعلق جو ہے ہمارا مضبوط ہو چکا ہے. ہم اللہ کی اگر اللہ پاک ہمیں آزما رہے ہوتے ہیں تو ہمیں حکمتیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں؟ جو لوگ دنیا کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کر دیا، اور پریشان ہوتے ہیں، تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہم سوچتے ہیں کہ کاش اس کو ہدایت مل جائے. جب اس کو ہدایت مل جائے گی تو یہ جو دنیا کی اس کو پرابلمس دکھ رہی ہیں تو اس کو یہ ایک آزمائش کے طور پہ لے گا، ٹیسٹ کے طور پہ لے گا، اور اللہ سے ہیلپ لے گا پھر اس کو سالو کرنے کے لیے. پریشان نہیں ہوگا، اس کے پیچھے نہیں بھاگے گا. تو وہی بات ہے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں کاش کہ وہ جانتے. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے بھی پھر یہی سبق ہے کہ انسان کی جو آزمائش ہے عموماً انہیں چیزوں سے ہوتی ہے جس نے ان کی دلچسپی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور جادو کفر ہے اور جادو کی تعلیم دینا بھی کفر ہے. ٹھیک ہے جی، تو یہاں سے ہمیں یہ باتیں پتہ چلتی ہیں. تو انشاءاللہ تعالی ہم نے پھر اپنے عمل کا بھی جائزہ لینا ہے. ان آیات کی روشنی میں ہم نے اپنا آپ کو دیکھنا ہے کہ کہاں ہم کھڑے ہیں، کیونکہ آیات جو ہے ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، صرف ہم اسٹوریز جاننے کے لیے نہیں پڑھ رہے ہیں. ہمارا مقصد بالکل بھی یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہمیں صرف ہسٹری پتہ چلے، یا ہم پھر یہ کہیں کہ دیکھیں یہ والی آیات جو ہیں یہود کے دور کی ہیں، یہود کے اوپر آئی ہیں، تو یہ مشرکین کے اوپر ہیں، تو یہ منافقین کے اوپر ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ذریعے ہمیں آئینہ دکھا رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جو حرکتیں تم لوگ اب کر رہے ہو یا کرنے جا رہے ہو تو تم یہ حرکتیں مت کرنا. یہ حرکتیں جو ہیں یہود ہیں یا منافقین ہیں یا مشرکین ہیں، یہ جو بھی ہیں یہ لوگ کر چکے ہیں، تو دیکھو ان کا انجام پھر کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرف متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ اللہ ہمیں یوں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ تاکہ ہم پھر ان کی طرح نہیں بن جائیں، پھر انجام پھر انہی کی طرح ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے ان آیات کے ذریعے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اور ان آیات کے ذریعے ہی ہم نے اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے اور بدلنے کی کوشش کرنی ہے. ٹھیک ہے،
اور نفع نقصان کا مالک اصل میں کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس بات کا ہم نے پورا پختہ یقین رکھنا ہے کہ کسی انسان کے چاہنے سے یا کسی بھی انسان کے پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آپ کے پاس بہترین چیز ہے، آپ کو ڈر ہے، خوف ہے کہ کوئی انسان آپ سے وہ چھین لے گا، تو بے فکر رہے، کسی بھی انسان کے چاہنے سے، کوشش سے کچھ نہیں ہوتا اگر اللہ نہ چاہے۔ اگر اللہ چاہتا ہے تو ظاہر سی باتیں ہو جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کچھ نہ کچھ سبب اسباب بنتے ہیں، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔